السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین، محرم کے مہینے میں ہمارے کچھ جاہل لوگ، ناسمجھ لوگ پوسٹنگ کرتے ہیں اور وہ کچھ لوگوں کا نام لے کے ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے ہاں احادیث میں روایت ہے، امام بخاری اور امام احمد بن حنبل وغیرہ وغیرہ بہت سے محدثین نے یہ روایت کی ہے۔ تو ان میں سے میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بخاری نے جو روایت کیا ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور جب احد میں، کہتے ہیں کہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور ان کے دانت ٹوٹ گئے، توڑ دیے گئے اور خون بہایا گیا اور صحابہ کرام بہت زیادہ شہید کر دیے گئے، نقصان بہت زیادہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے بعد جب فجر کی نماز پڑھتے تو فجر کی نماز میں آخری رکعت میں جب وہ رکوع سے اٹھ جاتے تو پھر وہ کہتے تھے کہ اللہم لعن فلانا و فلانا، یا اللہ فلان اور فلاں پر لعنت کر، یعنی نام لے کر لعنت بھیجتے تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے کتاب میں یہ روایت کی ہے، اس میں وہ نام بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یعنی قنوت نازلہ میں، کہ اللہم لعن الحارث بن ہشام، اللہم لعن سہیل بن عمر، اللہم لعن صفوان بن امیہ۔ یہ تین آدمی کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لعنت کرتے تھے، لعنت بھیجتے تھے، کیونکہ انہوں نے قریش کی قیادتیں بھی کی تھی اور بہت نقصان پہنچایا تھا مسلمانوں کو، اور بہت شہادتیں کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ اور بخاری شریف میں ایک اور روایت بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ کان یدعو علی بعض قبائل العرب، بعضی عرب قبائل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا نام لے کے ان کو بدعا دیتے تھے اور ان پر لعنت بھیجتے تھے۔ اور ایک روایت بخاری میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد میں زخمی ہوئے تو فرمایا کہ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ ان سب باتوں کے بعد قرآن کی آیات نازل ہو گئی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، سورۃ آل عمران آیت نمبر 128، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے ان باتوں میں جو آپ نام لے لے کے آپ لعنت بھیجتے ہیں، بدعا دیتے ہیں، اس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تمہارا اس میں اختیار نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، ذرہ برابر بھی اس میں تمہارا اختیار نہیں ہے۔ او یعذب او یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کرے گا، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے گا، فانہم ظالمون، کیونکہ یہ ظالم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نام لیے تھے ان کو سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو جب مجھے حیرانی یہ ہو رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا، اللہ کا رسول ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کا نام لے کے
کسی قاتل کا، کسی ظالم کا نام لے کے وہ لعنت کرے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے، تو آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ نام لے کے لعنت کرتے ہیں کہ فلاں پر لعنت ہو، فلاں کے قاتل پر لعنت ہو، یزید پر لعنت ہو، فلاں پر لعنت ہو؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے جب اللہ نے اپنے رسول کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ نام لے لے کر پوسٹنگ کرتے ہیں؟ سنبھل جاؤ، سیکھو، اسلام سیکھو، اپنا دین سیکھو کہ اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے۔ کسی کے اثر کے نیچے مت جانا۔ اگر کسی نے ایک بات کہہ دی بس آپ اس کے پیچھے چل پڑے، جذبات میں اپنا ایمان کھو بیٹھو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے آگے، اللہ اور رسول کے آگے نہیں بڑھ جانا۔ لا تقدموا بین ید اللہ و رسول۔ تو سوچیں، اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں اور دین سیکھیں، اسلام سیکھیں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کچھ کہنے سے پہلے۔ وما علینا الا البلاغ۔